دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے۔ امام حسن پاک نے ایک مرتبہ انہوں سردار کہندے ہیں، امام حسن پاک علیہ السلام، امام حسین پاک علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن جعفر علیہ السلام، اے تینوں ہستیاں حج لی نکلی، حج دی طرف گئے مکہ شریف، آپ مکہ شریف دی طرف مدینہ شریف تو رستے چل جگہ تے رات پہ گئی، دیکھیا ہوتے کتے کو کرنا ہوئے، دور دیکھیا ایک کٹیا ہوئے، ایک چھوٹی جی جھونپڑی، وہ دے گئے ایک بڑی ضعیف بی بی، وہ اتھے بیٹھی ہوئے، فرمایا بی بی آج ایسا مہمان ہے تو آڈے، انہیں دیکھیا انہیں کہ ایڈے نورانی چہرے، تو میری خوش قسمتی ہے، لیکن میرے گھر کوئی ایڈی کو خیر والی شے کو نہیں دی، سوایا ایک بکری تو، تے بکری دا میں دودھ تو پیانی ہے، بکری دا دودھ پیتا، حسنین کریمین نے، اس تو بعد وہ کہنے لگی تو ہی آج رات دیتے قیام کرنے ہیں، تو ہن ایک کام کرو، اس بکری نو ذبح کر کے کھاؤ۔ امام حسن پاک آپ نے فرمایا بھی نہیں بی بی اے تیرے کارچے یہی ہے گئی ہے تے اسا نہیں کھانا چاہتے، تیری مہربانی تے اسا رات قیام کریں گے، صبح چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں میں راضی نہیں ہونا، تسی انہوں ذبح کرو، انہوں پھنو، گوشت اچھا بنا کے تو یہ کھاؤ، میں پھر راضی ہوں۔ خیر انہیں اسرار جو بہت زیادہ کیتا، حضرت عبداللہ بن جعفر آپ نے ذبح کیتی، اس تو بعد انہوں پھنیا بنایا کھادا، تو میں وہ دیکھ رہے ہیں سامنے روٹیاں لگ رہی ہیں، تو یہ پریشان نہیں ہونا، روٹیاں والا بندہ بھی اتے کھڑا ہے تاکہ مطلب تو انہوں آسرہ رہے۔ اس تو بعد انشاءاللہ تعالیٰ سے لنگر شریف دی طرف چلنا ہے، پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ، 10-15 منٹ کا اور انتظار رکھ انشاءاللہ۔ حضرت امام حسن پاک امام حسین پاک لنگر شریف کیتا، کھانا شریف کھادا، اگلے دن آپ چلے گئے اور بی بی نو فرمایا امام حسن پاک نے، بی بی کسی دن اسا انشاءاللہ تعالیٰ دا بدلہ دیاں۔ واپس آگئے مدینہ شریف، کچھ عرصہ گزر گیا، ایک دن امام حسن پاک اپنے گھر دے باہر آپ تشریف فرما سن بیٹھے نے، اوہی بی بی گزری اور اونا لکڑیاں کوئی لے کے وہ بیچن لی، وہ غریب آدمی سن، غریب لوگ سن، وہ اتھوں دی گزری بھی میں لکڑیاں بیچ لیا تھے، آپ نے دیکھ لیا تھے پشان لیا، آپ نے فرمایا بی بی گل سن، تو وہی نہیں جدے کار ایسا ایک رات قیام کیتا ہے، انہیں دیکھ لیا تو بڑی خوش ہوئی، انہیں کہ ہاں جی میں ہوئی ہیں، تے فرمایا ہوں تو اگے نہیں جانا تے نہ لکڑیاں بیچنی ہیں، تے آپ نے اپنے خادم نو بلایا، فرمایا بھی 1000 چنگیاں بکریاں جڑیاں ہیں نا وہ لیا تے بی بی نو دے، کنیاں بکریاں 1000 بکریاں، تے نال پتہ امام حسن پاک نے کی فرمایا بی بی کرے نہیں جانا، او میرے بھائی دا گھر ہے امام حسین پاک تے تو کرے نہیں جانا، تو سیدھا جانا ہے امام حسین پاک کول بھائی کول، تے انہوں نے جا کے دسنا ہے کہ بھائی حسن نے 1000 بکری دیتی ہے میں، اے دسنا ہے جا۔ بی بی گئی جا کے انہیں امام حسین پاک دی بارگاہ چ انہیں دسیا جی میں ادھروں ہو کے آئی ہوں تے 1000 بکری انہوں نے دیتی ہے، تے فرمایا تو جانا نہیں ہے، آپ نے بھی 1000 بکری منگوائی تے 1000 بکری منگا کے بی بی نو دیتا، تے فرمایا بی بی تو جانا نہیں ہے، او سامنے گھر ہے حضرت عبداللہ بن جعفر دا، امام جعفر تیار آپ دے بیٹے دا، تے انہوں نے جا کے تو یہ نہیں کہنا بھی میں نے 1000 بکری دیتی حسن نے تے 1000 بکری دیتی حسین نے، نہیں، تو انہوں جا کے کہنا ہے کہ میں نے 2000 بکری لبی، نہیں سمجھتے، تو جا کے انہوں کہنا ہے بھی میں نے ادھروں 2000 بکری لبی، تو جس وقت وہ بی بی گئی تو انہوں نے دسیا بھی میں نے 2000 بکری لے کے آئی، تو انہوں نے کہا اچھا تینوں 2000 بکری لبی امام حسین کھولو، تو پھر میرا بھی حق بن دے میں تینوں 2000 ہی دیا، یعنی خیر دے کے پھر سوچ رہے ہیں انہوں اور دیتا جائے، تے 4000 بکریاں لے کے جدوں بی بی اپنے محلے واپس گئی تے مورخین بیان فرماندے نے خطہ عرب دے اس علاقے دے وچ او دے پورے خاندان چ اس بی بی تو امیر کوئی عورت نہیں سی، اے دنیا تے بھی نوازتے نے، اے آخرت بھی نوازتے ہیں، اور ان پاکاں دی نسبت دا جڑا سب تو بڑا فائدہ ہے نا، ویسے تے ہزارہ فائدے ہی ہیں نا، سب تو بڑا فائدہ ہے کہ اس نو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمت اللہ تعالیٰ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے بے تاج بادشاہ بر صغیر تھے، آپ فرماندے نے حضرت مجدد پاک، آپ فرماندے نے اہل بیت اطہار محبت کا دنیا
دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بندہ جب دنیا سے جاتا ہے تو آخری لمحے اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ اہل بیت کی محبت کا سب سے بڑا فائدہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوتا ہے۔ تے دوستو سب تو بڑی میں گالے دساں، کائنات کوٹھیاں بنگلے پیسہ دولت کسے شاید ہی ویلیو نہیں، کامیاب ترین وہ بندہ ہے جڑا اپنا ایمان بچا کے دنیا تو چلا گیا۔ جڑا ایمان بچا گیا اس تو بڑا خوش قسمت ہی کوئی نہیں۔ تے ایمان بچان دا جڑا گر ہے وہ اہل بیت اطہار دی محبت ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جنہوں حضور نے سرداری عطا کی تھی۔ دوسری ہستی ہے حضرت امام حسین پاک دی، انہوں نے کی عطا کی تھا، حضور فرمانے نے فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، حسین وہ ہے جس کو میں نے اپنی جرت بھی عطا کر دی، جس کو میں نے اپنی سخاوت بھی عطا کر دی۔ کیا دو ذرا سبحان اللہ۔ اور ایک واقعہ میں امام حسین پاک دا سنانا ہے، سنا دیں گے؟ کیا دو ذرا سبحان اللہ۔ میرے حضور دی جرت دیکھو، پورا مکہ ایک پاسے، کفار مکہ ایک پاسے، تے میرے حضور دی جرت دیکھو، پورے کفار مکہ کٹھے ہو کے آگے، ساڑھے بتاں نو پیڑا نہ کہو ورنہ ساڑھی لڑائی ہوئے گی، ساڑھے بتاں دی توہین بند کر دیتی جائے۔ میرے سرکار نے فرمایا میرے چاچا اگر یہ کفار مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دے اور بائیں پہ چاند رکھ دے، میں توحید کا علم ہر حال میں بلند کرتا رہوں۔ میرے حضور دی بہادری دیکھو، غزوہ حنین دے موقع دے ہوتے کفر دے لشکر دے جو حضور داخل ہو گئے اور تیران دی اتنی برسات سی کہ بڑے 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 عظیم صحابہ کرام بھی پیچھے رہ گئے، یعنی برسات اتنی تیز سی حتیٰ کہ مولا علی شیر خدا فرمانے نے ممی 40 قدم پیچھے رہ گئے، سب صحابہ کرام سب ہستیاں پیچھے، تے میرے نبی کفر دے لشکر دے بالکل سب تو اگے، تے اتھے جا کے حضور پتہ کی پڑھ رہے نے شیر، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اے کافرو تمہیں خبر نہیں میں اللہ کا رسول نبی بن کر آیا ہوں، میں رسول بن کر آیا ہوں، لا کذب یہ بات جھوٹ نہیں اور میں ڈرنے والا بھی نہیں، انا ابن عبد المطلب میں ڈرتا نہیں ہوں اس لیے کہ میں اپنے شیر دادا حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ حضور و شجاع و بہادر نے تے حضور نے فرمایا میری شجاعت و بہادری جنہوں رب نے عطا کی تھی وہ دا نام حسین پاک ہے۔ لو ہے آپ دی شجاعت و بہادری ہوتے میں گل کرنا چاہنا، بڑے بڑے کائنات شجاع اور بہادر آئے اور بڑی عظیم ہستیاں آئیاں، امام حسین پاک دا سر انور نیزے دے ہوتے، سر انور نیزے دے دمشق دی جامعہ مسجد، امام سیوطی اس نو بیان فرما رہے ہیں، امام صالحی شامی اس نو بیان فرما رہے ہیں، دمشق دی جامعہ مسجد دی ایک دیوار دے نال آپ دا سر انور لگا کے وہ بدبخت کہنے لگے نماز پڑھ لئیے، ایدہ دیا نمازاں تیرے منہ تے مار دیتی ہیں جانے، ایدہ دیا نمازاں چو کی کرنا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دے اہل بیت دے بغض ہوئے تے نماز کا دی، انہوں نے سر انور نال رکھیا تے نماز پڑھنی شروع کر دیتی تے آیت پڑھی انہیں امام نے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اصحاب کہف اور ان کا کتا، اصحاب کہف اور ان کا کتا اور ان کی تختی یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ انہیں آیت پڑھی نا جدوں اصحاب کہف علی سورہ کہف دے وچوں کہ اصحاب کہف جڑے ولی سن غار دے وچ سوں گئے تے او بھئی اللہ دی نشانی تے انہاں دا کتا جڑا باہر بیٹھا ہی پہرا دین لئی او بھی اللہ دی نشانی۔ جدوں یہ آیت پڑھی تے امام حسین پاک دے ہونٹ ہلے، آپ دے ہونٹ مبارک جنبش ہوئی تے آپ نے جو لفظ بولے وہ بھی کتاباں چ لکھے نے، آپ نے فرمایا قاری صاحب بل قتلی و حملی اعجب من قصت اصحاب الکہف، قاری صاحب آپ کو اصحاب کہف کے واقعات تو بڑے یاد ہیں، وہ ولیوں کا اور ان کا کتا بھی آپ کو یاد ہے، تو نبی پاک کا نواسہ کیوں یاد ہے؟ تمہیں اصحاب کہف کا واقعہ تو یاد ہے جبکہ میرا واقعہ بل قتلی و حملی اعجب من قصت اصحاب الکہف، یہ تو میرے سر کو تم نیزے پہ اٹھا کے پھرتے ہو، میرا واقعہ تو اصحاب کہف سے کتنا بڑا واقعہ ہے، اس کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہن علماء فرماندے نے آپ نے یہ گل کیوں کی تھی کہ میرا واقعہ اصحاب کہف تو بھی بڑا واقعہ ہے، یہ گل کیوں کی تھی؟ یہ گل سمجھن والی
یہ گل آپ نے تاں کی تھی کہ ایک ہوندہ ہے ما بہل اشتراک اور ایک ہوندہ ہے ما بہل امتیاز. اشتراک کے بھی جڑی گل سانجی ہو گئی جی میں سارے ایسا بیٹھے ہیں تے ساڑھے وچ ایک امتیازی حیثیت ہے بھی قبلہ شاہ جی سید زاد بھی یہ ندی امتیازی حیثیت ہے. سارے جڑے نے وہ ماسٹر ہوتے انہاں چ ایک ہیڈ ماسٹر ہوئے وہ دی امتیازی حیثیت ہے. سارے پنڈ سے لوگ ہوتے انہاں چ ایک نمبردار ہوئے وہ دی امتیازی حیثیت ہے. امام حسین پاک نے فرمایا میری تے انہاں دی کچھ گلاں مشترک نے میرے تے اصحاب کہف کچھ گلاں کٹھیاں نے کیڑیاں کہ انہاں نوں بھی حکومت وقت دی دشمنی دا سامنا ہی مینوں بھی حکومت وقت دی دشمنی دا سامنا ہی. پہلی گل ہے کٹھی دوجی ان کا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا میرا مقابلہ بھی وقت کے ظالم بادشاہ کے ساتھ تھا. ان کو بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا مجھے بھی اپنا ایمان بچانے کے لیے گھر بار چھوڑنا پڑا مگر میری امتیازی حیثیت بھی تو دیکھو. اس کو کیوں بھول گئے؟ وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں جا کے چھپ گئے اپنا ایمان بچا لیا غار میں جا کے چھپ گئے مگر میں مصطفیٰ کا نواسا کسی غار میں جا کے چھپا نہیں. میں کربلا کی دھرتی پہ جا کے یزیدی لشکروں کے ساتھ ٹکرا گیا اور ٹکرا کے بتایا وہ پہلے دور کے اصحاب کہف تھے پہلے دور کے ولی تھے ان کی شان بھی بڑی تھی مگر وقت کے ظالم بادشاہ کا سامنا نہ کر سکے اپنا ایمان بچانے کے لیے چھپ گئے. میں چھپا نہیں ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور صرف اپنا ایمان نہیں بچایا قیامت تک مصطفیٰ کی امت کا ایمان بچا لیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ سرے نیزے پہ حضرت نے سنایا یوں کلام اللہ پیمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو پیمبر بھی ہوئے حیران تلاوت ہو تو ایسی ہو اور نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں نماز عصر حضرت نے پڑھائی جا کے جنت میں شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی ہو شہیدوں کی نمازوں کی امامت ہو تو ایسی. آپ نے فرمایا میں کسی غار میں جا کے چھپا نہیں میں ڈٹ گیا. اچھا ایک مسئلہ میں سمجھا دیا پھر تقریر ختم کرنے مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے. کچھ ہوندے نے اصحاب عزیمت اصحاب استقامت ڈٹ جانا لے تے کچھ ہوندے نے اصحاب رخصت ذرا پچھلا پیر جی میں اصحاب کہف جڑے سن انہوں نے وقت دے ظالم بادشاہ دقیہ موسیٰ مقابلہ نہیں کیتا سامنے آگے کیوں نہیں کیتا وہ کہتے ہیں بادشاہ بڑا ظالم سی انہیں پہلے بلایا ہی تھے انہیں نا لاشاں ادھا مقائیاں لٹکا کے انہیں کہا جے تسی کافر نہ ہوئے نا میرے رستے تے نہ آئے تے میں تو انہوں ادھا ٹانگ دیا گا جتنے لاشاں ٹنگیاں ایک ہفتے دا توڑے کو ٹائم ہے واپس آ کے میں نے دسو تے باہر نکل کے انہوں نے کہا بھائی کسے سیڈ تے ہو جائیے جدو انہیں اپنے ہاتھ کٹنے نے پیر کٹنے نے تے وہ نہ ہوئے بھی کتے آپ کافر ہی ہو جائے کتے ایمان نہ چلا جائے تے اس لیے تکلیفاں تو بچ کے نہ سیڈ سے ہو کے اپنا ایمان بچا لے پتہ چلیا کئی واری اپنے ایمان بچان اگر کوئی پچھلا قدم بھی رکھ لے تے اپنا ایمان بچا لے اصحاب رخصت ہو جائے تے کافر ہو بھی نہیں ہوتا نہیں سمجھ چاہیے. نورانی صاحب میں انہاں نوجوانوں نو اصل چ پیغام دینا چاہ رہا جڑا ہر مرحلے جو تے وہ کہندے نے بھی تو کتھے سے
تے مطلب ہے بھی رگڑن دی کوشش کر رہے ہیں. کچھ اہل علم ایسے بھی ہوندے نے آندے نے خفیہ طور تے اپنا کام کری جاؤ دین دا کام جاری رہے, مدرسہ بند نہ ہوئے, مسجد بند نہ ہوئے, جماعت دے اوتے بین نہ ہوئے, نظام چلدا رہے حکمت دے نال تے انہاں دا مقصد پتہ کی ہوندا ہے, اج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں وقت بدلے گا. جویں اصحاب کہف انہوں نے کہا ایک باری سائیڈ تے ہو جاؤ وقت بدلے گا. اچھا وہ جڑا ایمان بچا کے سائیڈ تے ہوئے نا, اللہ نے انہوں دا ایمان بھی ضائع نہیں کیتا, ایمان بھی رکھیا تے ولایت بھی انہوں کولوں نہیں کھوئی, ولایت بھی انہوں دی برقرار رکھی تے 309 سال بعد انہوں دی وجہ تو ایمان بھی لوکاں دا زندہ کیتا. کداں 309 سال بعد حالات بدل گئے, پورا ملک مسلمان ہو گیا تے ملک دا جڑا بادشاہ ہی وہ بھی بڑا مسلمان ہو گیا پکا. لیکن ملک دے وچ نا فرقہ واریت شروع ہو گئی کہ فرقہ واریت ملکاں نوں تباہ کر دیندی. اساں فرقہ واریت تے لعنت دی, فرقہ واریت شروع ہو گئی. ادھی قوم اس پاسے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مرن تو بعد کداں زندہ کرے گا, جدو بندہ مٹی بن گیا پھر زندہ کداں ہوئے گا. تے باقی ادھے اس پاسے ہو گئی بھی نہیں اللہ چاہے تے کر سکتا ہے, وہ مردیاں نو زندہ کر سکتا ہے. جدو ادھی قوم ایک پاسے ہوئی, ادھی ایک پاسے مناظرے شروع ہو گئے, لڑائی شروع ہو گئی اور فتنے شروع ہو گئے. نتیجہ کی نکلیا, ملک دی معاشی حالت تباہ ہونی شروع ہو گئی. جدو امت آپس سے لڑ دی ہے نا ملک تباہ ہو جاندے نے. تے ضلع باولنگر والے میں خصوصی طور تے پیغام دینا چاہوں گا, آپس دے وچ ایک رہو, محبت پیار. جس وقت یہ صورتحال ہوئی نا انہاں دی امت تقسیم ہوئی, اس بادشاہ مسلمان بادشاہ سے انہیں ایک کام کیتا, رات نو اللہ دی بارگاہ سجدہ کیتا, لمبا سجدہ سے رو پیا تے رو کے عرض کرنے لگا یا اللہ میری امت تقسیم ہو رہی ہے, یا اللہ یہ امت تقسیم ہو رہی ہے تے اے یا اللہ فرقہ واریت شروع ہو گئی, آپس میں لڑائی شروع ہو گئی, مہربانی فرما تے کوئی نشانی دکھا دے, تیرے کول ہر مسئلے دا حل ہے, کوئی ایدہ دی نشانی وکھا, ساری جڑی امت ہے تے ساری قوم اکٹھی ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے, ملک چ برکت پیدا ہو جائے. جڑے گھر چ لڑائی ہوئے اس گھر چ برکت نہیں ہوندی, جڑے ملک سے لڑائی ہوئے اس ملک سے برکت نہیں ہوندی. وہ بادشاہ سمجھدار ہی انہیں کہا یا اللہ یہ لڑائی ختم ہو جائے, کوئی نشانی وکھا. رات روندا رہا, اللہ تعالیٰ نے اگلی صبح ہی انہوں نشانی وکھا دیتی. وہ جڑے ولی ستے ہوئے سن 309 سال انہوں نے اٹھا دیتا. پتہ چلیا کہ بادشاہ ہوئے نا بندے دا پتر تے اندروں ہوئے مسلمان, منافق نہ ہوئے, مسلمان ہوئے تے ایک رات بھی جے سجدے چ پے کے رب دی بارگاہ چ رو پوے نا تے اللہ تعالیٰ ایک رات دے وچ پورے ملک دی تقدیر بدل دیندا ہے. یہ آندے 3 سال بعد بھی نہیں تے اجے اور ضرورت ہے, پتہ نہیں چینی تے کیوں تے ہر شے مہنگی تو مہنگی, پتہ نہیں کدوں تک, جدوں تک خالص ہو کے واشنگٹن امریکہ برطانیہ تے ہندوستان انہاں دی بجائے میرے رب نو اندروں سجدہ نہیں نہ کیتا جائے گا اور وقت دا بادشاہ نہیں کرے گا, ادوں تک ملک دے مسئلے نہیں حل ہوندے. اچھا میں مسئلہ دس رہا ہاں, اگلے دن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اٹھا دیتا تے انہاں دے وچوں جدوں وہ اٹھے 309 سال تک بھوک بھی نہ لگی تے جدوں اٹھ پے بندے پھر وہ بھوک بھی لگ گئی. تو تواڈے چہرے تے میں کچھ آثار نظر آ رہے ہیں تے میں گفتگو مکا رہا ہے تے وہ جدوں اٹھے تے ایک نے دوسرے نوں کہا بھی یار کی کریے, کھانا منگائیے. انہوں نے کہا جائیں تے دھیان نہ جائیں, وہ کتے بادشاہ پھاڑ نہ لوے. انہوں نے ایویں لگیا بھی جویں رات ستے ہیں تے صبح اٹھ پے ہیں تے دھیان نال جائیں تے جا کے تے احتیاط دے نال اتھوں کھانا لے آئی تے نرم لہجے چ گل کری جڑا بندہ ملے تے لمبی گفتگو نہ کری تے جلدی جلدی روٹی لے کے واپس آن دی کری. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, پیسے انہیں لے لیا, جا کے انہیں اتھوں روٹی لئی تے جنہیں روٹی دینی ہی نا ہوٹل والے نے انہیں دیکھا, انہیں کہا چہرہ بڑا نورانی ہے, بندہ بڑا خوبصورت ہے, اپنے علاقے دا نہیں ہے تے 7 بندیاں لی روٹی لے رہا ہے, یہ دا مطلب ہے کچھ اور نورانی ہستیاں بھی پیچھے ہون گیاں. انہوں نے کہا حضرت صاحب اللہ دے ولیو کتھوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا تو چھڑ کے تو میں روٹی دے. انہوں نے کہا جی اللہ دے ولی ذرا کالی چ لگدے نے جلدی. انہوں نے کہا جی اچھا میں روٹی, انہوں نے کہا نہیں تو پیسے پہلے پھاڑ جلدی روٹی دے. اور جدوں نے پیسے دیکھے نا انہوں نے کہا حضرت صاحب یہ سکہ تو ساڈے چلدا ہی نہیں, یہ نوٹ جڑا تسی دیتا ہے یہ تو ایتھے ساڈے چلدا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا کل تک تو چلدا ہے, کل تک تو چلدا ہی, اج کیوں نہیں چلدا؟ تے نال انہوں نے سجے کھبے دیکھا بھی عمارتاں بلڈنگاں بدلیاں ہوئیاں تے ماحول بدلیا ہویا, بڑا حیران ہویا بھی یار میں کتھے آ گیا, تے علاقہ بھی بدلیا لگ رہا ہے. انہیں پکڑ لیا, انہیں کہا صاحب میں تو انجان نہیں دینا,
تسی اپنے آپ کو چھپا رہے ہو، میں نے صحیح دسے کتھے جانا ہے تے کون ہو تے پیچھے بندے کون نے؟ وہ چھڑاوے وہ چھڑے نا، وہ پھڑ کے کھچ کے گورنر کو لے گیا. گورنر نے سکہ ویکھیا اور ڈر گیا. انہیں کہا یار کتے جاسوس نہ ہو، باہر ملک دے اپنے ملک دی تے کرنسی نہیں ہے تے نال چہرہ ویکھے تے آکھے نہیں بندے ایداں دے نہیں لگ دے. وہ پھڑ کے لے گیا بادشاہ کول. بادشاہ سلامت بندے پھڑے گئے نے، اے سکہ انہاں دے کول ہے. انہیں کہا مینوں بندہ مکھاؤ. آ کے انہیں چہرہ ویکھیا. بادشاہ نے کہا نہیں یہ جاسوساں دا چہرہ نہیں ہے، اے مینوں کوئی اور گل لگدی. انہاں کہا کی گل؟ انہیں کہا دسو جی حضرت صاحب تسی کتھوں آئے ہو تے کداں آئے ہو تے کی چکر ہے؟ اچھا انہیں ولی نے دیکھا بھی بادشاہ جن نے سان دھمکی دیتی ہی وہ دے تے چہرے تے بڑیاں لعنتاں پئیاں ہوئیاں سن، منحوس چہرہ ہی، منحوساں دے چہرے منحوس ہی ہوندے نے تے اے بادشاہ دے چہرے تے کوئی روشنی ہے. علامہ صاحب نے فرمایا ہی چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان کچھ بھی دو، جس رخ سے بھی پڑھو گے اسے جان جاؤ گے. اندر کوئی ایمان دا نور ہوئے تے اللہ تعالیٰ باہر بھی دا اظہار فرما دیتا ہے. جس وقت یہ گل ہوئی نا بادشاہ نے کہا نہیں صحیح گل دسو تسی کون ہو؟ میں مسلمان ہاں، میں کلمہ شریف پڑھنا، میں اللہ دے نبیوں نو ماننا، کتاباں نو ماننا، تسی مینوں صحیح گل دسو. انہاں کہا جی اساں دقیانوس دے دور دے بندے ہاں تے اساں او دے تو ڈر کے غار دے وچ پناہ لئی سی تے تسی کتن دے آئے ہو؟ کل تک تو ہو سی. انہیں کہا نہیں حضرت صاحب اے سکہ ویکھو تے سکہ ویکھدے ویکھدے انہیں کہا او 309 سال پہلے، اور تو انہوں 309 سال ہو گئے نے دنیا تو گیان ہو. انہیں کہا پھر اساں اٹھے کداں؟ انہیں کہا میں دس دینا رات میں جڑا رویا سا اللہ نے تاں اٹھایا ہے، میری دعا قبول ہوئی ہے. تے چلو پورے ملک نو نے اعلان کیتا، پورا ملک اکٹھا کیتا. انہیں کہا لوگو تسی کہندے ہو اللہ مرن تو بعد زندہ کداں کرے گا تے ایویں لڑدے پھردے ہو. آ دیکھو جیڑا رب 309 سال بعد ولیاں نو زندہ کر سکدا ہے وہ قیامت والے دن بھی لوگ بھی زندہ کر سکدا ہے. پورے ملک اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو. میں مسئلہ دسنا چاہنا کہ جیرے کسے دے دل چ ایمان پختہ ہوئے نا تے اللہ 309 سال بعد انہاں لوگاں دی ولایت دی وجہ تو مسلماناں تے لوگاں چ صلح کرا دیندا ہے. تے یارو امام حسین پاک کی ذات وہ ہے جو شجاعت و بہادری کے آپ کو اصحاب عظیمت میں سے ہے. اگر رخصت پہ کوئی ہو تو اس کے ایمان سے بھی اللہ 309 سال بعد لوگوں کا ایمان زندہ کرتا ہے. تو امام حسین پاک تو اصحاب استقامت و عظیمت کے سرتاج ہیں. آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت تک لوگوں کا ایمان زندہ کرتا ہے. دیکھ لو انڈیا دے وچ اے شبیر شاہ جڑا کشمیری لیڈر، انہوں کسی نے پوچھا ہوں تا پاکستان میں اس باجیاں تے آ گیا آزاد کران لی کشمیریاں نو جی کھڑے ہو جو 15 منٹ لی تے تسی پھر بھی ڈٹے کھڑے ہو، پھر بھی تسی یوم سیاہ منایا کشمیر. وجہ کی ہے؟ سید شبیر شاہ صاحب آپ نے پتہ کی فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہم پاکستان کے آسرے پہ نہیں، ہم تو کربلا کے منظر کو دیکھتے ہیں، ہم تو امام حسین پاک کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ڈٹ کے کھڑے ہیں. اے ہبت اللہ جڑا نقشبندی ہے نا افغانستان، انہوں کسی نے پوچھا وہ جناب 20 سال تو اٹھے امریکہ نے بمباری کی تھی اور 42 ملکہ نے رال کے بمباری کی تھی، اے تسی پھر بھی انہوں رگڑا لا کے پھر بھی آگئے ہو، پتہ نہیں کتھوں نکل آئے ہو. ایک کیڑا جذبہ ہی جبکہ کوئی ملک تو اڑے نال نہیں سی. انہوں نے کہا ایک کوئی جذبہ سی وہ میدان کربلا دا. اسماعیل ہانیہ حماس دا بانی، حماس دا وڈا لیڈر، بانی نہیں سوری وڈا لیڈر فلسطین دے وچوں کسی نے پوچھا اسماعیل ہانیہ سانو یہ نہیں سمجھ آندی کہ تسی وڈیاں دے نال چھوٹے چھوٹے روڑیاں دے نال تواڈے بچے اسرائیلی ٹینکاں دا مقابلہ کداں کر لیندے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی. وجہ کی ہے؟ اے دے پیچھے کیڑا کرنٹ ہے کہ تسی اسرائیلی طیاریاں دا اس طرح کھڑے ہو کے مقابلہ کر دیو؟ تواڈے کول بھی کوئی شے نہیں تے عرب دی دنیا بھی ساری تواڈے خلاف ہے، پھر کس حوصلے سے لڑ رہے ہو؟ اسماعیل ہانیہ نے جواب دیتا، انہوں نے کہا جب ہمارا کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے ہم امام حسین پاک کو یاد کر لیتے ہیں، جب کوئی چھوٹا بچہ دنیا سے جاتا ہے ہم حضرت علی اصغر کی قربانی یاد کر لیتے ہیں، جب ہمارا کوئی جوان دنیا سے جاتا ہے ہم شہزادہ علی اکبر کو یاد کر لیتے ہیں، جب ہماری کسی بیٹی کو تکلیف ہوتی ہے ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یاد آ جاتا ہے. پوری دنیا دے وچ اج بھی اگر حریت آزادی اور جرت دی آواز کتے بلند ہو رہی ہے تے غور نال دیکھو گے تے او دے پیچھے امام حسین پاک تے اگر کتے ختم نبوت و ناموس رسالت دی آواز ہوئے گی
تے تسی توجہ کر کے جدو دیکھو گے نا کہ یہ دے پیچھے روحانیت کتوں ہے، یہ ناموس رسالت دا مسئلہ، ختم نبوت دا مسئلہ، یہ دے پیچھے کرنٹ کتوں آ رہا ہے، تے تسی غور نہ دیکھو گے تے تو انہوں پتہ چلے گا امام حسین دا ہی کوئی خادم حسین اگے کام چلا رہا ہے، حسین دا خادم ہی کوئی نہ کوئی ہے، ہاں نہیں سمجھ میں آئی، ہاں اے یہ پیچھے کرانٹ ہوتا ہی آ رہا ہے، اصل جرت اور حمیت دی آواز وہ امام حسین پاس نہیں جا۔ میں کہندہ ہوں میں اگلے دن میں ایک پروگرام چکیا، میں کہا کمڑے ہو تو یہ لب دے پھر دے ہو کہ کتھوں کتاں ایجنسیاں، میں کہا توڑے کولوں تک خادم حسین امام حسین دے خادم دی شجاعت نہیں ناپی گئی تو امام حسین دی شجاعت و بہادری کتھوں ناپو گے، انہاں دی جرت و بہادری کتنی ہے۔ دوستو میں آخر تے آپ دوستوں نے یہ پیغام دیاں گا، میرے سرکار نے فرمایا تفسیر سمرقندی، اے ولی جڑے نے، اے ولی انہاں دی چوکھٹ دے باہر ایک آ کے بیٹھا سی، ہاں وہ کتا، اللہ نے وہ ذکر بھی قرآن چ فرما دیتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وہ ولی میرے لیے اپنا کاربار سب چھڑ کے نا غار چاہ کے سوں گے، تے جدو انہاں تے نیند تاری ہوئی نا تے بچہ سو جائے تے ماں ادھی رات تو بعد دا پاسا بدل دیئے تاکہ وہ پاسا ماریا نہ جائے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماما تا چھاڑا ہے پیچھے میرے لئے، تے ہونے نہ دا پاسا کون بدلے گا کہ تے ایک پاسے دے ہوتے پاسا نہ ماریا جائے، تے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقلبہم جمع متقلب نقلبہم، ہم ان کی سائیڈ بدلتے ہیں، اسا فرشتیاں بھی تکلیف نہیں دیں نہیں فرشتے ساڑھے لئے نے انہاں دیا سائیڈاں بھی اسا آپ ہی بدلا رب انہاں دی سائیڈ بدل رہے تھے، پتہ کیڑے دن بدل رہے اے راز بھی دستے ہیں، پتہ کیڑے دن وہ سائیڈ بدل رہے اللہ تعالیٰ وہ 10 محرم الحرام والے دن سائیڈ بدلی جاتے ہیں، رب سائیڈ بدل رہے تھے جڑا باہر بیٹھا ہے نا چوکی داری تے کتا وہ دی بھی سائیڈ نال ہی بدلی جاتی ہے، انہیں کی کیتا ہے، ہاں حدیث پاک چی امام سمرقندی بیان فرماندے نے جدو قیامت دا دن ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں صحابہ کاف جاؤ جنت تے ذرا گنتی کرو پورے کر کے جایا جے، وہ کہنے گے یا اللہ 1 2 3 4 5 6 یا اللہ سب پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں گنتی دوبارہ کرو، دوبارہ گنتی یا اللہ پورے ہو گئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ایک رہ گیا، پھر گنتی کریں گے یا اللہ جنہیں ایسا سارے پورے ہو گئے تو ان سانو اجازت ہے ایسا جائیے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ایک رہ گیا، یا اللہ وہ کیڑا فرماؤ جڑا بار چوکی داری تے بیٹھا ہے ان قلب اصحاب الکہف کان معہم فی الجنہ، فرمایا وہ جو اصحاب کہف کی چوکی داری پہ کتا باہر بیٹھا ہوا تھا قیامت والے دن وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا، ولیوں کے در پہ چوکھٹ پہ آ کے کتا بیٹھ جائے تو یارو وہ اس کا حیا کرتے ہیں اور قیامت والے دن اسے بھی ضائع نہیں کرتے، اسے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاتے ہیں۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سید سعد علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کے عرس پہ آنے والوں وہ ولیوں کے در پہ کتا بیٹھ جائے تو وہ اس کا بھی حیا کرتے ہیں، جنت میں اسے ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تم جو اس در پہ آ کے بیٹھے ہو تم تو سیدوں کے در پہ آ کے بیٹھے ہو، مصطفیٰ کی آل کے در پہ آ کے بیٹھے ہو، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ قیامت والے دن یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آپ کو ساتھ جنت میں نہ لے کے جائیں۔ سبحان اللہ، آخری شعر میرے نال مل کے پڑھنا ہے، محبت نال ذوق نال تقریر ختم، اور یہ بھی میرا اپنا ہی شعر ہے کہ عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، دونوں جہاں میں بٹتا ہے صدقہ حسین کا، اور اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، اے خاک کربلا تجھے لاکھوں سلام ہو، تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا، تڑپا ہے تیرے قلب پہ لاشا حسین کا،
اور محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، محتاج وہ نہیں ہے آب فرات کے، کیونکہ کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، کوثر سے ہے بھرا ہوا پیالہ حسین کا، عالم میں چاروں طرف ہے چرچا حسین کا۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔ معزز احباب، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں لم یزل آج کی یہ نورانی عظیم الشان عرس پاک کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب حضور آپ کو اللہ تعالیٰ عمر دراز عطا فرمائے، آپ کا سایہ کرم ہم گناہگاروں پہ تادیر قائم و دائم رکھیں، اور ہم ہمیشہ ان کی نورانی صورت دیکھتے رہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے رہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔